کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ چل رہا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو عنوان رکھا ہے اسوہ حسنہ اور فلاح دارین، خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، کائنات کے اندر حضور علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ حضور کی سیرت سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ سب سے عظیم ہے، جس کے متعلق خالق کائنات ارشاد فرما دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ کا اخلاق سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، تو پھر کسی چیز کی شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک اس قدر ہے کہ حضور نے اس جگہ پر جس جگہ پر کبھی بھی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی، 10 لاکھ مربع میل پر میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ریاست مدینہ قائم فرما دی، اور ان لوگوں کو کی اس طرح تربیت کی کہ آج وہ قیامت تک ان کا عمل تربیت کر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قول کے ذریعے، ایک ہوتا ہے فعل کے ذریعے، یعنی تقریر کر کے واضح و نصیحت کر کے لوگوں کو تبلیغ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کردار کے ذریعے کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارک ہر شعبے میں مکمل ہے، ہر پہلو میں مکمل ہے۔ جس شعبے میں بھی جائیں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پڑھیں گے، تو اللہ کے فضل اور توفیق سے سینے کو ایک ٹھنڈی ملے گی، ایک سینے کو سکون ملے گا، ایک یوں محسوس ہوگا کہ ہم نے صراط مستقیم پہ اپنا بھی رستہ شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہم کرتے ہیں، بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کا جو نمونہ ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی فلاسفر آئے، جتنے بھی محقق آئے، جتنے بھی محدث آئے، جتنے بھی سائنسدان آئے، جتنے بھی دانشور آئے، اس نے اور اس کے بعد والوں نے یہی کہا، اگر زندگی کے ساتھ وفا کرتی تو یہ اپنا کام مکمل کر سکتے، لیکن بعد والوں نے اور اس نے خود یہ نہیں کہا جس مقصد کے لیے میں آیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ لیکن ایک ذات ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ سب گواہ ہو اس بات کا، اس بات پر سب گواہ ہو۔ تو صحابہ نے بیک زبان یہی کہا، ہاں یا رسول اللہ، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ یعنی کہ ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر پہلو میں، جس مرضی زاویے سے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اس میں اکمل اور مکمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اس پر چلو گے، گامزن ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بات کرتے نہیں ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں خالق کائنات کی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شان مبارک ہے،
اور یعنی کہ حضور علیہ السلام کا تعلق دیکھیے اللہ کی ذات کے ساتھ کس طرح ہے۔ اللہ نے اپنے مخلوق بنانے کے بعد اس مخلوق کو سیدھے راستے پر جو چلانا تھا اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو چنا، اور جو بالکل ماڈل اور نمونہ بنانا تھا، جس طرح عبادت کرنی ہے، جس طرح زندگی گزارنی ہے، تو صرف ایک ہی ذات تھی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا وصف، ان کے معاملات، ان کی مصروفیات، ہر معاملے کو سامنے رکھیں گے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بڑی ذات ہیں جو اللہ نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے عطا فرمائی۔ وہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہم پر بڑا کرم فرمایا۔ ہر انسان چاہتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر میں کوئی کام کروں۔ دیکھیے بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ کہتی تھی موسیٰ ہمیں یہ دکھاؤ گے تو ہم کام کریں گے، ہم یہ دکھاؤ گے وہ کام کریں گے، ہمیں یہ دکھاؤ گے ہم وہ کام کریں گے۔ اس طرح کی وہ ہر دفعہ بات کرتی رہتی تھی۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو مصطفیٰ کے غلاموں نے یہ نہیں کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک ہی بات کہہ دی کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے مجھ تک پہنچنا ہے تو ان کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک ہی دروازہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایک ہی در ہے، ایک ہی چوکٹ ہے، اس جگہ پہ آ جاؤ گے، ایک ہی دربار ہے، اس جگہ پہ آ جاؤ تو پھر ہوگا کیا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، جس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح کرنا، ان کی زندگی کو سامنے رکھنا، فاتبعونی ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، پھر ہوگا یوں کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ یہ دیکھیے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سب سے عظیم تر اسوہ حسنہ ہے، اور اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ غیر مسلم بھی جنہوں نے کلمہ نہیں تھا پڑھا وہ بھی حضور کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ دیکھیے جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات حضور تسلیم کرتے تھے کہ حضور سچے ہیں، کبھی حضور نے جھوٹ نہیں بولا، یہ جو بھی بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے تھے یہ صادق ہے تو اور امین بھی ہے، امانت دار ہیں، اور ان کے پاس حضور علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس وقت مکہ والوں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس تھیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا علی صبح تم آنا، اس وقت میرے بستر پر لیٹ جو۔ کافروں نے محاصرہ کیا تھا، حضور نکل گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز چادر اوپر لے کے آرام فرمانے لگ پڑے، اور صبح ان کی امانتیں دے کے واپس مدینہ شریف چلے گئے۔ یہی سوچنے کی بات ہے کہ غیر مسلم بھی حضور علیہ السلام کی تعریف بیان فرماتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو غیر مسلموں نے ان کو اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے اور تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا اور آپ تو خود کلمہ پڑھ کے آگے ہیں۔ جب واپس آئے تو طرح طرح کی انہوں نے تنقید کے نشانہ کیا اور برا بھلا کہا۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک مالدار تھے، ان کے پاس غلہ موجود تھا، انہوں نے مکہ کے اندر غلہ روک دیا۔ جب غلہ روکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مکہ کے اندر قحط شروع ہو گیا، مکہ کے اندر بھوک شروع ہو گئی، مکہ کے اندر کسی کو اناج نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے کہا، کفار نے، مکہ والے کفار نے کہا اس مسئلے کے حل کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہی اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آپ ہمارے لیے کچھ شفقت فرما دیجئے اور ثمامہ بن اسال کو کہیے کہ ہمارے لیے غلہ کھول دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا، تو حضرت ثمامہ بن اسال نے وہ غلہ کھول دیا۔ جب غلہ کھلا تو وہ ایک جماعت علیحدہ
باقاعدہ ایک تیار ہو گئی، وہ بس یہی تعریفیں کرتی تھی، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے مہربان ہیں، وہ تو شفقت فرمانے والے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے ہے، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی وجہ سے ہے، حضور علیہ السلام کی وہ سیرت مبارکہ کی وجہ سے ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی سیرت نہیں مل سکتی۔ دیکھیے حضور علیہ السلام سے پہلے کتنے لوگ غلام تھے، عورتیں بکتی تھیں، وہ دیکھیے کہ بندے غلام رہتے تھے، اور ان میں سے وہ کچھ عورتیں تھیں جو لونڈیاں ہوتی تھیں، باندیاں ہوتی تھیں۔ یہ آج کوئی نہ کسی کے غلام ہے، نہ کوئی باندی ہے، نہ کوئی لونڈی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک اس طرح ہے، حضور کا اسوہ حسنہ اس قدر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا طریقہ اپنایا، حضور علیہ السلام نے ساری غلامی ہی ختم کر دی۔ حضور نے فرمایا صرف ایک رب کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے تم سب برابر ہو۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے، ایک درس دیا حضور علیہ السلام نے۔ اگر ہم اپنے نبی کے اصولوں کو اپنائیں گے، اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، اپنے نبی کو اپنا مرشد مانیں گے، حضور علیہ السلام کو اپنا رہبر مانیں گے، ان کی طرز زندگی جو ہے وہ جس طرح کی وہ زندگی گزارتے رہے ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت کامیابی والی زندگی بن جائے گی۔ اور جب قیامت کے دن ہم جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے عملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی قبول فرما لے گا۔ اب دیکھیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے بڑے مقرب بندے تھے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے زیادہ تر۔ تو اس زمانے کے اندر ایک عورت تھی جس نے چوری کی، تو انہوں نے سفارش کی، حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، اس عورت کو چھوڑ دیجئے، معافی دے دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جلال میں آ گیا، سرخ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سنو اسامہ، اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اپنا حکم نافذ کر دیتا۔ تو یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس قدر عظیم شخصیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی بات کر رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ حضور علیہ السلام نے جب گھر تشریف فرما ہوتے، سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آتی، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ کس قدر عظیم ہے، کس قدر شان ہے، کس قدر مقام ہے، یہی سوچنے کی بات ہے، یہی سمجھنے کی بات۔ اتنی عظیم ہو پھر بھی حضور علیہ السلام نے اپنا قانون رکھا، اپنا نظام سامنے رکھا۔ اس لیے اسلام جو ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق ہی اصولوں پہ چلتا ہے۔ آج ہم جتنا بھی اسلام ہے یہ حضور کا طریقہ ہے، قرآن کے حضور کا طریقہ ہے، حضور کی نعت ہے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں صحابہ کا وفد آیا، ایک دن آ کے کہنے لگا ام المومنین سیدہ آپ ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ پاک کہنے لگی، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ کہنے لگی قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہی ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی کہ حضور کی عادت مبارک، حضور کا طریقہ اٹھنا بیٹھنا چلنا نظام سسٹم سارا جو ہے حضور علیہ السلام کے سارے معاملات جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے جو کل تاریکیوں کے اندر بھٹک رہے تھے حضور علیہ السلام نے وقت کے حکمران بنا دیے۔ یہ حضور کی تربیت ہے، یہ حضور کی تربیت ہے۔ اب دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں تو رات کو گشت کر رہے ہیں، تو ایک عورت جو کہتی ہے اپنی بچی کو بیٹا دودھ میں پانی ملا لے، تو وہ بچی کہنے لگی کہ نہیں اماں عمر جو ہے نا وہ منع کرتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ اماں کہنے لگی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے، اور ان کے دور کے
ایک بچی کا یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ پھر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی ہوگی۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا کے عمل طریقہ کار یہ تھا، ان کا عمل یہ تھا، تو میرے مصطفیٰ نے جب صحابہ کو سکھایا ہوگا کس طرح کا سکھایا ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر سائنسدان حیران ہے اور بڑے بڑے فلاسفر حیران ہیں، انگریز حیران ہے کہ مدینہ کے اندر ایک شخصیت آئی جو مکہ میں پیدا ہوئی، مدینہ میں تشریف لے کے پھر مکہ تشریف لے کے آئے۔ ایسی شخصیت ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کر گئی، اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سینے میں حب رسول پیدا ہو جاتا ہے، اور قیامت تک کیا قیامت کے بعد قیامت کے دن بھی حضور کی عظمت کا ڈنکا بچے گا۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی عظیم شخصیت نہیں جس کو ماڈل بنایا جائے، ہر ایک کے اندر عیب ہے، ہر ایک کے اندر کمی ہے، ہر ایک کے اندر غلطی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ بھی پاک ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی صاف ستھرا اور پاک ہی بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس محبوب کے صدقے جو غلام ان کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اللہ اسے بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، میرا چونکہ عنوان ہے اسوہ حسنہ، حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنا لیجئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنا بڑا دن ہوگا، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ اور مجھے بتاؤ اللہ کو پہلے نہیں پتا کہ یہ کس طرح کا حساب ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کو تو پھر بھی پتا ہے تھا، اب ہم پیدا ہوئے اللہ کو تو پھر بھی پتا ہے۔ اللہ نے کندھوں پہ کرامن کاتبین فرشتے بٹھا دیے، پھر جا کے قبر کے اندر سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اٹھیں گے پھر اللہ حساب لے گا۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ بات کیا ہے کہ اس دن اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمانی ہے، شان کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن دکھائیں گے میری مخلوق سمجھ جاؤ، میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، تم نے صرف یہ کرنا ہے، صرف کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی رکھنا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے لیے جو ماڈل اور نمونہ رکھنا ہے وہ محمد رسول اللہ کو رکھنا ہے، کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوچئے کہ ہم اس معنی کو، اس مطلب کو کہاں تک فٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور جس کا اللہ نے سینہ روشن کیا وہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سارے لیتے ہیں، عاشق ہیں سارے، تو کل قیامت کے دن ان کی شان کا اظہار ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے، انبیاء سارے جواب دے دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جب آئیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اٹھاؤں گا تب جب میری پوری امت کی بخشش ہو چکی ہوگی، تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام سامنے ہوں گے، آج بھی حضور ہی سامنے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا، کہیں تم دھوکے میں نہ رہ جانا، کہیں بٹکے ہی نہ رہ جانا، کہیں تم ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، 8واں روزہ چل رہا ہے، 2023 ہے، کتنی خوش قسمتی ہے ہماری۔ پتہ نہیں رمضان المبارک بھی پور مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، روح نکل جائے گی، پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہ جانے کتنے رمضان ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ بس یہ رمضان المبارک بھی گزارو تو اپنے حضور کے طریقے کے مطابق گزارو۔ حضور کے شیخین، حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین، یعنی شیخین جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھیے۔ اور ہمارے جو اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے سارا حضور علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ ہی اپنایا ہے، حضور کے طریقے کو ہی اپنایا، اور جس نے حضور کے طریقے کو ترک کر دیا نہ کو ولی بن سکتا ہے نہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر دنیا کے اندر اگر کوئی میرا جو بیٹا ہو تو وہ دنیا سے چلا جائے، میرے بیٹے کی عادتیں کسی بچے کے اندر پائی جائیں، تو مجھے وہ بچہ اچھا لگے گا نہیں لگے گا، کیونکہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے۔ جب ہم محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے، اپنے آقا کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائیں گے، تو ہوگا یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طریقے کو سامنے رکھ کر ہمارے ناقص عملوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔